بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست و عزیزو، ایک سوال جو بہت زیادہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کو پریکٹیکل میں آپ کو سمجھا دیا جائے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ ہے تیمم کو لے کر کہ تیمم کیا ہے اور تیمم کرنا کب جائز ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ایک مسلمان کے ذہن کے اندر رہتے ہیں، اور چونکہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں بہت شارٹ کٹ انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دوستو یہ سمجھ لیں کہ تیمم کیا ہے۔ تیمم کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اپنے چہرے پر پھیر لینا اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم کرنا کب جائز ہے؟ اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ مسلمانوں، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی پر قادر نہ ہو، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اگر پانی نہ پاؤ، یہ اہم چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر پانی آدمی کے دسترس میں نہیں ہے، پانی آدمی کے دستیاب میں نہیں ہے، کسی جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، صحرا کے اندر ہے، پانی ہے ہی نہیں، دور دور تک نہیں ہے، تو تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی تو ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر پانی تو ہے لیکن پانی اتنا کم ہے کہ وہ پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے اسی سے وضو کر لیا تو زندگی پیاس کی وجہ سے خطرے میں آ جائے گی، تو بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تو اس طرح کی صورتوں میں میرے عزیزو تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنا جائز ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو یا پانی ہی نہ ہو، یا پانی کے استعمال پر تو قادر ہو لیکن ڈاکٹر نے پانی کے استعمال سے منع کر دیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اب آئیے جو اہم چیز ہے اس کی طرف، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، تیمم کرنے کا طریقہ بہت آسان سے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھا دیتا ہوں پریکٹیکل میں، اور یہ میرے سامنے ٹیبل بھی رکھی ہوئی ہے، میں نے ایک پتھر بھی رکھا ہوا ہے، میں آپ کو جو ہے ٹیبل پر سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد نیت کریں تیمم کی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، انگلیاں ذرا کشادہ رکھے، زمین پر مارے اور تھوڑا سا آگے کرے اور پھر تھوڑا سا پیچھے کرے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے، اور ان دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر پورے چہرے پر پھیر لے، جس طریقے سے ہم وضو کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی جگہ بھی ہماری خشک نہ رہے، پورے چہرے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لے۔ ایک دفعہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارے، زمین پر مارے، تھوڑا سا آگے کرے، تھوڑا سا پیچھے کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے اور کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ پر پھیر لے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف، پورے ہاتھ پر پھیر لے، انگلیوں کا خلال بھی کر لے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، کوہنیوں سمیت، یہ یاد رکھیں۔ تو بس یہ ہے تیمم کرنے کا طریقہ کہ 2 دفعہ ہاتھ ماریں گے، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو ماریں گے، جھاڑیں گے، چہرے پر پھیر لیں گے، دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں کو ماریں گے، دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر لیں گے، یہ ہو گئی آپ کی تیمم۔ اب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کن کن چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے دوست و عزیزو، تیمم کے لیے یا تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو۔ دیکھو یہ میرے سامنے پتھر رکھا ہوا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ لکڑی ہے، یہ مٹی کی جنس کی نہیں ہے، اس پر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر مٹی کا اثر اس کے اوپر ہو، مٹی کی جنس کی کوئی چیز اس کے اوپر ہو، جیسے دھول پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہو۔ تو یا تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہو، مٹی ہے، ریت ہے، بالو ہے، پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، دیوار پر سیمنٹ کر رکھا ہے وہ دیوار ہے، یا دیوار پر کوئی پینٹ کر رکھا ہے اس طرح کی دیوار ہے، اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا میرے پیچھے دیوار ہے، یہ دیکھیے ادھر دیوار ہے، اس دیوار پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہو۔ اس دیوار پر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ماریے، دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ماریے اور ایک دفعہ اپنے چہرے پر پھیر لے، دوسری دفعہ ماریے اور دوسری دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھیر لے، تیمم ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیز ہو مٹی کی جنس کی،
مٹی کی جنس کا مطلب یہ ہے جو میں نے بتایا کیا تو مٹی ہو یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ لکڑی پر تیمم نہیں کر سکتے، شیشے پر تیمم نہیں کر سکتے، لوہے کی بنی ہوئی چیز پر تیمم نہیں کر سکتے۔ ٹائلز ہوتی ہیں، بعض ٹائلز اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر مٹی کا، دھول کا، گرد و غبار کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ باقی یہ پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہو، اس کے اوپر دھول مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر شیشہ ہے اس کے اوپر دھول مٹی پڑی ہوئی ہے اس پر بھی کر سکتے ہو، لکڑی ہے لکڑی کے اوپر دھول مٹی ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہو، کیونکہ لکڑی پر تو نہیں کر سکتے لیکن لکڑی کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے تو کر سکتے ہو، شیشے پر نہیں کر سکتے، شیشے کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے تو کر سکتے ہو۔ تو یاد رکھیے مٹی کی جنس کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہو۔ تو یہ میرے دوست و عزیزو تیمم کا میں نے مکمل طریقہ آپ کو سمجھا دیا، امید ہے انشاءاللہ آپ کی آسانی سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔